السلام علیکم. قدیرکم اسمع خبر من کنت مولا علی فہذا علی مولا کی آپ سبھی حلالیوں کو مبارکباد. اور آج کے دن میرے مولا علی الصلاۃ والسلام مولا علی پہلے امام کے بارے میں غلط روایتیں اور ضعیف باتوں پر یقین کرنے والے اہل سنت سے آج میرا ایک سوال ہے کہ اپنے ابو بکر پہلے خلیفہ اہل سنت کے ان پر بھی نظر ڈالیں. ابو بکر ایک ایسی شخص ہے جو اہل سنت کے پہلے خلیفہ ہیں، اور اہل سنت میں ابو بکر کو علی سے الصلاۃ والسلام سے افضل مانا جاتا ہے. اس شخص کو شیعہ پوری طرح سے ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس پر لعنتیں کرتے ہیں. اس شخص پر لعنت کرنے پر ہم پر کافر کے فتوے لگتے ہیں اور واجب القتل کے فتوے لگتے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ شخص ہے کس طرح کا. ابو بکر وہ شخص ہے جس پہ بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے لعنتیں کی. یہ تاریخ طبری میں لکھا ہے، یہ ساری سنی بکس میں لکھا ہے کہ بیوی فاطمہ زہرا کو ناراض کرنے والا ابو بکر تھا، جس پر وہ ہر نماز میں لعنتیں کیا کرتی تھیں. مگر اہل سنت بڑی چالاکی سے یہ کہہ جاتے ہیں کہ ہمیں ان بکس پر اعتبار نہیں اور یہ ہم پر حجت نہیں بنتی، اس لیے سیاستہ سے حوالہ پیش کرو، سیاست چاہتے حوالہ پیش کرو. اس لیے سیاستہ اوتھینٹک بک، یہ 6 اوتھینٹک بکس اہل سنت کی ہیں، جس پر اہل سنت کا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی روایت اس کی ضعیف نہیں ہے. حالانکہ ان کے عالم کہتے ہیں کہ اس میں بھی لغزشیں ہیں، مگر اہل سنت جب اس سے حوالہ مانگ رہے ہیں تو بے شک سیاستہ سے ہی حوالہ لیں. اہل سنت کی یہ کتاب اول درجے کی سیاستہ کی، جس کا نام صحیح بخاری ہے، اس کو اردو میں انٹرنیٹ پہ آپ فائنڈ کر لیں، آرام سے اس میں آپ کو مل جائے گا کہ حضرت ابو بکر سے غلیظ ترین خبیث حرامی شخص کوئی پیدا نہیں ہوا. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کتنا ضروری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام 1,24,000 پیغمبروں نے سب نے کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کے لیے خود خدا نے کہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کے لیے کہا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے احترام نہیں کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدتمیزی اور غلط الفاظ اور بری باتیں بیان کرنے والے پہلے شخص اہل سنت میں سے حضرت ابو بکر نکلے. حضرت ابو بکر وہ شخص ہیں کہ جو گالیاں بڑی بکتے تھے. یہ اہل سنت کی کئی بکس میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر گالیاں بڑی بکتے تھے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے، سیاستہ سے حوالہ مانگتے ہیں. تو سیاستہ کی بک صحیح بخاری اردو میں جلد 4 پیج نمبر 204. جیسے کہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے حضرت ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گالی بک رہے ہیں. تو اب میرا سوال اہل سنت کے پہلے خلیفہ کے لیے ہے کہ کیا اہل سنت ایسے شخص کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں کہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گالیاں بکتا تھا؟ کیا وہ شخص ڈیپینڈیبل مانا جاتا ہے اہل سنت میں؟ بڑا اچھا ہے بھیا. اب آپ سے ایک اور سوال ہے کہ آپ اپنے باپ کے سامنے گالی بکیں تو آپ بڑے بدتمیز مانے جائیں گے. آپ اپنی بہن کے سامنے گالی بکیں تو آپ بڑے ذلیل مانے جائیں گے. آپ مسجد میں گالی بکیں تو آپ خبیث مانے جائیں گے. آپ کسی بے قصور کو گالی دیں تو آپ حرامی مانے جائیں گے. آپ کسی مسجد کے 2 ٹکے کے تراویح کے امام کے سامنے گالی بک دے تو لعنتی، خبیث، حرامی سب مانے جائیں گے. لیکن کوئی شخص اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو بدو بھی کر لے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. اب جس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے وہ شخص کافر ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر نہ کوئی فرشتے تھے، نہ کوئی امام تھے، نہ کوئی یہ معصوم تھے. حضرت ابو بکر بھی ایک انسان تھے. اس ابو بکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلط الفاظ اور جملوں کو بیان کر کے بتا دیا کہ یہ کتنا بڑا حرامی شخص تھا. ابو بکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گالی بکی، اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گالی بکتا ہے وہ لعنتی ہے. غلط پرورش سے بھی ثابت ہو گیا کہ ابو بکر غلط پرورش سے پیدا تھے. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ابو بکر
حرامی تھے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اہل سنت کا پہلا خلیفہ گنوار، جاہل، بے وقوف، نادان، ناعقل ہے۔ تو جب اہل سنت کا پہلا خلیفہ ہی گالی باز، گلہندہ، جاہل، گنوار، حرامی، خبیث ہے تو اہل سنت کیا ہوں گے؟ اب شیعہ پر جو الزام لگاتے ہیں بھائی میرے رسول معصوم، میرا امام معصوم، لیکن اہل سنت کا خلیفہ ہی پہلا حرامی۔ یہ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے گالی بکی۔ اب بات میں نے اپنی ثابت کر دی، جسے جو بھونکنا ہے بھونک لے۔ اب یہ کہا جائے گا، اور کہا ہی جاتا ہے کہ یہ میں نے اپنے پاس سے بنا لیا۔ میں پوری بک اٹھا کے دکھا دیتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ شیعہ اپنے پاس سے بک بنا لیتے ہیں۔ اس لیے آپ سبھی کو میں انٹرنیٹ پر صحیح بخاری آن لائن اردو میں دکھاؤں گا، اور اب اگر کسی نے اس ویڈیو کو ایڈیٹڈ کہا تو اس کی ولدیت میں ضرور کوئی شک ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گوگل پہ سب کچھ ملتا ہے۔ صحیح بخاری ان اردو ٹائپ کرتے ہی سب سے پہلے جو سائٹ کھلتی ہے اس کا نام ہے قرآن اردو صحیح بخاری۔ اب اس سائٹ کو ہم کھولتے ہیں۔ میں نے حوالہ دیا ہے جلد 4 پیج نمبر 204۔ میں کسی اور پیج پہ چلا جاؤں تب بھی میں کافر۔ ذرا سا دل کو تھام کر بیٹھے عزیزوں، جذبات کو قابو میں رکھیے، اور یہ مت سوچیے گا کہ یہ شیعہ کافر بول رہا ہے جیسے کہ آپ کے ملا جی بتاتے ہیں تو آپ کو سننا ہی نہیں ہے۔ آپ کو یہ سننا پڑے گا۔ آپ نے نہیں سنا تو آپ کے باپ کافر، اور آپ بھی کافر، آپ بھی حرامی۔ لیکن اگر آپ نے سن لیا تو بے شک حق کی طرف چلے آئیں گے۔ یہ ہے صحیح بخاری آن لائن۔ اس کے 204 پیج پہ جائیں۔ حوالہ میں آپ کو دے چکا ہوں، پھر بھی آپ کی دلی تسکینی کے لیے آپ کو آن لائن بخاری سے دکھانا چاہوں گا کہ ابو بکر کتنے بڑے حرامی تھے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گالیاں بکا کرتے تھے۔ کیا یہی ہے اہل سنت کا پہلا خلیفہ؟ اتنا بڑا گلہندہ جس کو شرم نہ آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گالیاں بکتے ہوئے۔ تمہارا بیٹا تمہارے سامنے گالی بک دے تو بدتمیز کہیں گے، ابو بکر رسول کے سامنے گالی بک دیں تو رضی اللہ کہو گے؟ ماشاء اللہ، کیا معیار عقل ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیعہ کیوں ابو بکر پر اتنی لعنتیں کرتے ہیں۔ اور جس ابو بکر کے لیے کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق تھے، ابو بکر صدیق تھے، اللہ کی قسم یہ آپ ہی کی سنن ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی علی علیہ السلام کے پاس صدیق اکبر کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ تو ایک جھوٹے پہ تو قرآن نے لعنت کی ہے، تو ابو بکر رضی اللہ کی در سے ہو گئے۔ یہ تو ہینگ ہو رہی تھوڑی سی کھل، بس عزیزاں تھوڑی دیر کی زحمت ہے۔ پیج نمبر 204 کھلنے ہی والا ہے، دل تھام کے بیٹھیے۔ اوہو کم وقت، بخاری بھی ابو بکر کے ساتھ دے رہی ہے۔ پیج نمبر 204، جیسے کہ یہ رہا میرا پیج۔ اس کو جو لوگ ایڈیٹڈ بول کر نکلنا چاہتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اپنی بکس کو ذرا پڑھ لیں، پھر شیعہ کی بکس پر بھونکیں۔ آپ کی اوتھینٹک بک سے آپ کے لیے پروف۔ حضرت ابو بکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گالی بک کر اپنے خون میں حرامی پنے کو ثابت کر دیا۔ اس بات سے ثابت ہو گیا کہ جو اہل تشیع ابو بکر کو گالی دیتے ہیں وہ برا نہیں کرتے۔ اور اب کوئی مائی کا لال اگر یہ کہنا چاہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں اس لیے گالی جائز ہے، کیونکہ میں یہ بھی سن چکا ہوں، تو وہ بھی حرامی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بخاری اس وقت جلد 4 پیج نمبر 204 میرے پاس آن لائن ہے۔ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ابو بکر کیا کرتے تھے، اور اس شخص کا حرامی پنا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس نے گالی بکی اس شخص کو اللہ نے جہنم میں جگہ دی۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے سیاستہ کی اول درجے کی بک سے، صحیح بخاری سے
ثابت کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہ کرتے ہوئے ابوبکر نے گالیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکیں اور سیدھا واصل جہنم